مل گیا تھا. حضرت نعمان بن بشیر کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے انہیں اپنی حفاظت میں عزت و احترام کے ساتھ انہیں مدینۃ الرسول پہنچا دیجئے. چنانچہ وہ قافلہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکردگی میں 30 آدمیوں کا ایک دستہ تیار کیا گیا اور آپ کی قیادت میں وہ قافلہ جب بھیجا گیا ہے. حضرت امام زین العابدین ابھی کچھ نہیں بول رہے ہیں, ابھی زبان پہ کوئی لفظ نہیں ہے, بس چلتے جا رہے ہیں. قافلہ چلتا جا رہا ہے, قافلہ چلتا جا رہا ہے. یقین جانو مسلمانوں, جب قافلہ مدینۃ الرسول میں پہنچا ہے, اللہ اکبر, لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا وہ گھر کی عورتیں باہر نکل گئی ہیں, بچے باہر نکل گئے ہیں, جوان بوڑھے باہر نکل گئے ہیں. حضرت زین العابدین کی نگاہ نانا جان کے تربت انور پہ پڑ رہی ہے. عرض کرتے ہیں, اے میرے نانا جان, اے میرے نانا جان, اتنا کہنا تھا, آنکھوں سے ایسے بے اختیار آنسو نکلے ہیں. اللہ اکبر کہ حضرت زین العابدین رو رہے ہیں, پورا لوٹا پیٹا قافلہ رو رہا ہے, مدینے کے سارے لوگ رو رہے ہیں. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ ہے. اب آپ کو گھر لے جایا گیا اور جو ہے خاندان کی عورتوں کو گھر لے جایا گیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو انہی لوگوں کے حوالے کر دیا گیا تھا, اس لیے وہ لے کے آئے. حضرت فاطمہ کے بغل میں آپ کو دفن کیا گیا, آپ کے سر انور کو. عزیزان گرامی وقار, حضرت سیدنا امام زین العابدین اور آپ کے گھر کے افراد اب اپنے گھر کے چہار دیواری میں ہیں, مدینے کے لوگ ہیں. ابھی چند دن بھی نہیں گزرنے پائے تھے, ظالم یزید اتنا بے لگام ہو گیا, اتنا بے لگام ہو گیا, اس قدر شیطانیت اس کے ذہن و فکر پر مسلط ہوئی ہے کہ شراب عام کر دیا ہے, بہن بھائی کا نکاح کر رہا ہے, سود جو ہے دھڑلے سے لیا جا رہا ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے, زنا کا بازار گرم کر دیا گیا ہے, ہر طرف ظلم و بربریت ہے. اس نے فوراً جو ہے 12,000 یا 20,000 کا لشکر جرار دے کر مدینہ طیبہ پر حملہ کا حکم دے دیا ہے. مسلمانوں نے ملت آپ ذرا اندازہ کرو وہ کیسا ماحول رہا ہوگا. مسجد نبوی شریف میں پہنچے ہیں یہ ظالم, اور جانے کے بعد ان لوگوں نے مسجد نبوی کے ممبر پہ لے جا کے جانوروں کو, گھوڑوں کو, اونٹوں کو باندھ کر وہاں 3 دن تک جو ہے لید اور گوبر سے پوری مسجد کو آلودہ کر دیا ہے. عزیزان گرامی وقار, صرف یہی نہیں ہے, مدینہ کی جو ہے پاک دامن پارسا عورتوں کو 3 دن کے لیے حلال کر لیا تھا ان ظالموں نے, اور وہاں کے جو ہے نوجوان لڑکوں کو پکڑ کر باضابطہ انہیں قید و بند میں رکھا جا رہا اور لے کے جایا جا رہا ہے. اے مسلمانوں, 3 دن کا وقت نکل گیا, مسجد نبوی شریف میں آذان نہیں ہوئی ہے. وہ مسجد نبوی جہاں حضرت بلال نے آذان دیا تھا, جہاں حضرت بلال نے آذان پڑھی ہے, جہاں بلال نے آذان پڑھی ہے, آج اسی مسجد نبوی میں ان ظالموں کی وجہ سے آذان نہیں ہوئی. 3 دن اور 3 رات گزر گئی ہے, ظلم و بربریت کی انتہا ہو گئی. ایک لڑکے کے لیے ایک ماں آگے بڑھی, اس نے کہا میرا بیٹا مجھے دے دو. اس نے اس کے بیٹے کو بلا کر کے فوراً جو ہے اس کے سامنے اس کی گردن مار دیا, کہا اپنے زندگی کی فکر کر, بیٹا نہ آگے اس کا سر لے جا. عزیزان گرامی وقار, آپ ذرا اندازہ کرو ظلم ہوتا ہے کس طرح. لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دیا ہے. مسجد نبوی شریف میں جانور باندھے ہیں, نماز نہیں پڑھی گئی, اذان نہیں ہوئی. اس کے باوجود بھی آج کتنے دریدہ ذہن قسم کے مولوی ہیں اور کچھ ایسے عقائد اور نظریات رکھنے والے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کبھی اس کو رحمت اللہ علیہ بولا جا رہا ہے, تو کبھی جو ہے امیر المومنین بولا جا رہا ہے. مگر کیا تمہیں وہ تاریخ یاد نہیں کہ حضرت شیخ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک آدمی نے عمر جیسے ہی عزیز کو امیر المومنین کہا, آپ نے فرمایا اٹھاؤ درے اور کم سے کم 20 درے اسے مارو. اس ظالم کو امیر المومنین کہہ رہا ہے جس نے ظلم و بربریت کی. بے شک بہت نعرہ تکبیر.
بعد پھر وہی لشکر وہاں سے چلا اور مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ پہ رال اور بندھک کے گولے پھینکے گئے. مسلمانوں آپ ذرا سوچو اس یزید کو رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والوں، تم نے کبھی محسوس کیا کہ تم کہاں ہو اور بول کیا رہے ہو؟ تمہاری جرأت و ہمت کیسے ہو رہی ہے جس نے اس طرح سے کام کر ڈالا ہو؟ خلاف کعبہ جلا دیا، کعبے میں آگ لگ گئی ہے. یہ لوگوں 2 مہینے تک مسلسل وہاں کے لوگ اتنے پریشان تھے کہ ان کا کھانا پینا دشوار تھا، ان کا چلنا پھرنا دشوار تھا. عزیزان گرامی وقار، مگر حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے. میرے پروردگار کا ایسا کرم ہوا کہ مختار بن عبید ثقفی کو کوفہ پر تسلط حاصل ہو رہا ہے. اس کے بعد اس نے جو کارہائے نمایاں انجام دیا ہے وہ ہمیشہ بیان کیا جاتا رہے گا، اور اس نے جو غلط کیا ہے اسے بھی بیان کیا جاتا رہے گا. اس نے جو ہے جتنے یزیدی میدان کربلا میں حسین کے مقابلے میں گئے تھے کسی کو چھوڑا نہیں ہے. تقریباً 70 سے 80 ہزار لوگوں کو پکڑا اور پکڑ کے انہیں قتل کر دیا ہے. کسی کو جلا دیا ہے تو کسی کو زندہ و جاوید تیروں کا نشانہ بنایا ہے، تو کسی کا سر کاٹ کے تار پہ لٹکا دیا ہے، تو کسی کو ایسے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے. اے لوگوں، ضرورت یہ ہے کہ ظلم چھوڑ دو، ظلم نہیں، انسانیت سے کام لینا چاہیے، محبت سے کام لینا چاہیے. انسانیت اور محبت ایک ایسا معیار ہے کہ میرے آقا کے لیے قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم. اے محبوب، ہم نے اخلاق کے عظیم درجے پر آپ کو فائز کر دیا ہے. اخلاق مند ہو جاؤ، آپ کی دنیا بھی بہتر رہے گی، آپ کی آخرت بھی بہتر رہے گی. خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جہاں